करके उन्हें नसीहत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान के दावेदारों, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ कुरान के मानने वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो मगर इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में। पता ये चला कि इत्तिहाद जिस्म के मिल जाने को नहीं कहते हैं, इत्तिहाद कहते हैं दिल के मिल जाने को। अगर दिल ना मिले तो इत्तिहाद किस बात का मेरे भाई। हम आए, बैठे मस्जिद के अंदर, फला मसलक वाले आए, फला मसलक वाले आए, जिसमें एक दूसरे का मिला हुआ है, दिल नहीं मिला तो इत्तिहाद किस बात का। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका के अंदर फरमाया था कि ऐ लोगों, तरक्तु फीकुम शैअन, कि दो चीजें मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं। लोगों, तुम्हारे दरमियान एक ऐसी जमाअत होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से मना करे। एक ऐसी जमात तुम्हारे समाज और माशरे के अंदर तुम्हारे दरमियान होनी चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए कि हलाल को हलाल कहे, गलत चीज को गलत चीज कहे, हराम को हराम कहे। फला गुनाह तुम कर रहे हो, उस गुनाह से तुम्हें रोके, एक ऐसी जमात तुम्हारे दरमियान होना चाहिए। उसके बाद कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, ऐ मुसलमानों, मैंने तुम्हें खैर उम्मत बनाया। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द। के लोगों, एक दूसरे से कंपटीशन किया करो, मुकाबला किया करो। किस चीज में मुकाबला किया करो? जन्नत पाने के लिए और अल्लाह की मगफिरत पाने के लिए एक दूसरे से दौड़ लगाया करो। आए लोगों, एक आदमी फजर की नमाज में पहले आ रहा है, तुम उससे मुकाबला करो, कंपटीशन करो, उससे पहले पहुंचने की कोशिश करो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। मोहतरम सामीने किराम, चौथा पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चौथे पारे के शुरुआत में नेकी का डिफिनेशन बता रहा है कि नेकी है क्या चीज। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को हरगिज नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह के राह में खर्च ना कर दो। तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह के राह में खर्च ना कर दो, तब तक तुम नेकी को नहीं पा सकते हो। सदका तो हर कोई करता है, अल्लाह के राह में तो हर कोई देता है, मगर कमाल की बात यह है कि वो चीज अल्लाह के राह में दिया जाए जो चीज आपको महबूब हो, आपको ज्यादा पसंद हो। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तलहा ये वो सहाबी हैं कि मदीना के अंदर ये बड़े मालदार थे, बड़े रईस थे। इनके कई बागात थे मदीना के अंदर। एक बाग था मस्जिद नबवी के अपोजिट में। जब हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक ये आयत पड़ती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ये जो बाग है मस्जिद नबवी के अपोजिट में, और जो इतना खूबसूरत बाग, इतना कीमती बाग की खजूरें हैं और खजूरों के बीच में नहरें जारी है, इतना खूबसूरत बाग था और उस जमाने में वो करोड़ों की हैसियत रखता था।
حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اس باغ کو اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حیرانگی کا اظہار کیا، تعجب ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو طلحہ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ باغ کتنا قیمتی ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت کی روشنی میں میں اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو طلحہ، اگر تم اللہ کے راہ میں دے رہے ہو تو بہتر یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے ان کو یہ باغ تم صدقہ کر دو، انہیں دے دو۔ یہ صحابی رسول ہیں، ان کی مثال موجود ہے یہاں پر۔ آج ہم ہمارا حال دیکھیں، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے مسلمانوں کو دیکھیے، ان کا کیا حال ہے صدقہ اور خیرات کے معاملے میں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ صدقہ کیا جائے، کمال یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں دے دیا جائے، قربان کر دیا جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کے انہیں نصیحت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اے نبی کے ماننے والو، اے قرآن کے ماننے والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا کہ اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پہلی چیز اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے۔ دوسری چیز اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ تیسری چیز اللہ کی شکر گزاری کی جائے، ناشکری سے بچا جائے۔ یہ ہے اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کا حق، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ آج ہم اللہ سے کس طرح ڈرتے ہیں؟ وقتی طور پر 11 مہینے مسجدوں سے غائب، 1 مہینے کے لیے رمضان میں، 1 مہینے کے لیے مسجدوں میں آ گئے۔ یہ ہمارا ہے تقوی، ہم اس کو تقوی کہتے ہیں، یا ہمارے بھاشا میں یا ہماری سوچ میں کہہ لیجئے۔ ہم جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کو تقوی سمجھتے ہیں۔ وقتی طور پر اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس کو ہم تقوی سمجھتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک نصیحت ہم تمام لوگوں کے لیے اور ایک حکم اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، جماعتوں میں مت بٹو۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی گویا کہ زمین میں کہیں سے نہیں لایا گیا یا آسمان سے اتارا گیا، یا آسمان سے آئی ہوئی کوئی چیز ہے اللہ کی رسی۔ اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر یہاں پر اللہ کی رسی کا ذکر نہیں ہوتا تو آدمی دنیا کے اندر بہت ساری رسیاں ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ انسان بیان کر رہا ہے کہ فلاں کا راستہ اختیار کر لو، فلاں کا راستہ اختیار کر لو، یہ صحیح ہے۔ کثیر من الدنیا، دنیا کے اندر بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری رسیاں۔ لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی رسی کو تھام لو، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رسی کو تھام لو، چشتیوں کی رسی کو تھام لو، فلاں مسلک کی، فلاں امام کی، فلاں شخصیت کی رسی کو تھام لو۔ نہیں، اے لوگوں، تفرقے کو مٹانا ہے، جماعت کو اور اختلاف کو مٹانا ہے، ایک دوسرے سے جو ہم بٹے ہوئے ہیں
تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور رسی کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا۔ رسی اس کو کہتے ہیں کہ ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور رسی جو ہوتا ہے وہ دو ہوتا ہے، یعنی دو جو ہم رسی بناتے ہیں اس کو ملا کر کے بناتے ہیں۔ تو اللہ کی رسی جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے۔ اگر اللہ تک جانا ہے، صحیح راستہ پکڑنا ہے تو اللہ کی رسی کو تھامنا پڑے گا، اور اگر دوسرے جگہ چلے گئے تو گمراہ ہو جائے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ نہیں کہا کہ یہ رسی تھام لو، تم اکیلے یہ رسی تھام لو، تم اکیلے یہ رسی تھام لو، تم اکیلے یہ رسی، بلکہ کہا کہ سارے لوگ مل کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ پورے لوگ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ پتہ یہ چلا کہ اتحاد جسم کے مل جانے کو نہیں کہتے ہیں، اتحاد کہتے ہیں دل کے مل جانے کو۔ اگر دل نہ ملے تو اتحاد کس بات کا میرے بھائی؟ ہم آئے بیٹھے مسجد کے اندر، فلاں مسلک والے آئے، فلاں مسلک والے آئے، جسم ایک دوسرے کا ملا ہوا ہے، دل نہیں ملا تو اتحاد کس بات کا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ اے لوگو ترکت فیکم شیئین، کہ دو چیزیں میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہو گے لن تزلوا ما تمسکتم بہما، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی بھی غلط راستے پر نہیں بھٹک سکتے ہو، کبھی بھی تمہارے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، اگر کبھی کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو قرآن کی طرف چلے آنا، اللہ کے رسول کے سنت کی طرف چلے آنا۔ یہ دو چیزیں پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، سارا جھگڑا ختم ہے۔ انسان اس طرف آئے تو اس راستے کی طرف، اور اہل حدیث کی یہی دعوت ہے پوری کائنات کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز اہم نہیں رکھتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور دوسرا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہی ہمارا راستہ ہے، یہی ہمارا منہج ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے، اللہ نے تمہارے درمیان اتفاق کیا، اتحاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اے مسلمانوں، یاد کرو اس نعمت کو کہ 40 سال تک تم ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے درمیان تمہارے مقدمہ ہوا کرتا تھا، تمہارے درمیان پیغمبر آیا، تمہارے درمیان میرا رسول آیا، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ ایک طرف مہاجرین مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، مدینہ پہنچ چکے ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجروں کو، انصاریوں کو کہہ رہے ہیں اے مہاجر، اے انصار، یہ فلاں شخص ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اے عبد الرحمن بن عوف، تمہارا بھائی ربیع ہے، اے ربیع تم عبد الرحمن بن عوف کو اپنا بھائی مانو۔ اس طریقے سے انہوں نے اتحاد کیا، کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تم مکہ سے آئے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آؤ میری زمین میں، میری جائیداد میں آدھا حصہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے عبد الرحمن،
تم ابھی نئے نئے مدینہ کے اندر آئے ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں اپنی لڑکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, میری 4 بیویاں ہیں, تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے رہا ہوں, عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا. یہ اتحاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان پیدا کیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور اللہ نے کہا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے, اللہ نے تمہیں بچا لیا. اس کے بعد اس پارے کے اندر ایک بات کا ذکر کیا جا رہا ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے. ایک ایسی جماعت تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر تمہارے درمیان ہونی چاہیے, ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ حلال کو حلال کہے, غلط چیز کو غلط چیز کہے, حرام کو حرام کہے, فلاں گناہ تم کر رہے ہو اس گناہ سے تمہیں روکے. ایک ایسی جماعت تمہارے درمیان ہونا چاہیے. اس کے بعد کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں, اے مسلمانوں, میں نے تمہیں خیر امت بنایا, تمام امتوں میں سب سے افضل بنایا. کیوں بنایا, کس لیے بنایا؟ اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے ہو, تم انسانیت کے لیے ہو, تم پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو. یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ غیر قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی, اس طریقے سے جس طریقے سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. لوگوں نے, صحابہ نے سوال کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ بل انتم یومئذ کثیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری تعداد کم نہیں ہوں گی, تم کثیر تعداد میں ہوں گے, تمہاری تعداد کم نہیں ہوں گی. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا, وہن, دشمنوں کا خوف اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. حب الدنیا وکراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے. اے امت محمدیہ کے لوگوں, اے مسلمانوں, تمہیں اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا جب تم اپنے اصلی مقصد سے ہٹ گئے, جب تم اپنے اصلی ٹارگٹ سے ہٹ گئے تو اللہ نے تمہیں اس کائنات کے اندر ذلیل کر دیا. آج اس دنیا کے اندر ہر جگہ تم ذلیل ہو, رسوا ہو, تمہیں مارا جا رہا ہے, تمہیں کاٹا جا رہا ہے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے لوگوں کے سامنے. ایک جانور کی جتنی عزت ہے اس سے کم تمہاری عزت کی جا رہی ہے. اے لوگوں, کیوں؟ کیونکہ تم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہو. اپنے مقصد کو پہچانو, اب جس لیے تم پیدا کیے گئے ہو اس مقصد کو, اس ٹارگٹ کو پہچانو اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, کہ لوگوں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرو, مقابلہ کیا کرو. کس چیز میں مقابلہ کیا کرو؟ جنت پانے کے لیے اور اللہ کی مغفرت پانے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ لگایا کرو. اے لوگوں, ایک آدمی فجر کی نماز میں پہلے آ رہا ہے, تم اس سے مقابلہ کرو, کمپٹیشن کرو, اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرو. ایک آدمی رمضان کے مہینے میں 10 مرتبہ قرآن کو ختم کر رہا ہے, تم اس سے مقابلہ کرو, 20 بار قرآن کو ختم کرو, مکمل کرو. اے لوگوں, ایک آدمی اللہ کے راہ میں 100 روپیہ دے رہا ہے, تم اس سے مقابلہ کرو, کمپٹیشن کرو, اللہ کے راہ میں 200 روپیہ دو, اس سے مقابلہ کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں دو,
اور दीन के मामले में बढ़ो। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, ऐ सहाबियों लाओ अल्लाह के राह में सदका करो, तुम्हारे माल की जरूरत है। सहाबे किराम लाने लगे, अबू बकर भी गए, उमर भी गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर पर गए, इधर उमर फारूक गए और घर का जितना सारा सामान था 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा घर पर छोड़ आए, दूसरा हिस्सा ले आए, अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ फारूक आजम बताओ क्या अपने घर पर भी कुछ छोड़ कर आए हो या नहीं? फारूक आजम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी आधा छोड़ करके आया हूं, आधा लेकर के आया हूं। फारूक आजम बयान करते कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अबू बकर हमेशा नेकियों के मामले में आगे बढ़ जाया करते हैं, लेकिन आज अबू बकर मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज मैंने घर का आधा सामान अल्लाह के राह में दिया है, आज अबू बकर मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मगर सिद्दीक अकबर आया, दुनिया की निगाहों ने देखा, वो सिद्दीक जब सारी कायनात अल्लाह के नबी का इनकार कर रही थी, उसने कहा था, ए काफिरों सुन लो, ए काफिरों सुन लो, अगर कोई ये कहे कि मस्जिद अक़सा से जा करके रातों रात वापस आया है तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। लेकिन अगर मेरे नबी ने ये बात कही है तो मेरे नबी ने सच कहा है। जब पूरी कायनात नबी का साथ नहीं दे रही थी, सिद्दीक खड़ा था। सिद्दीक गारे सौर में अल्लाह के नबी के साथ था, हर वक्त अल्लाह के नबी के करीब था। दुनिया की निगाहों ने देखा, वो सिद्दीक अपने घर का सारा सामान ला करके नबी के कदमों में रख दिया। अल्लाह के नबी सवाल कर रहे हैं, अय अबू बकर बताओ अपने घर भी छोड़ आए हो या नहीं? कहा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ करके आया हूं। ये मुकाबला था सहाबा के दरमियान, है हमारे दरमियान मुकाबला। करो मेरे भाइयों, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन रदुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने कहा उस जन्नत के लिए मुकाबला करो जो जमीन और आसमान से भी ज्यादा चौड़ी है, और कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने जन्नत को मुत्तकियों के लिए तैयार कर रखा है, ईमान वालों के लिए तैयार कर रखा है। उसके बाद अल्लाह कह रहा है, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि मोमिन कौन है, ईमान वाला कौन है? अपने आप को पहचानो, निशानी ढूंढो, हमारे अंदर ये निशानी मौजूद है कि नहीं है। कहा कि मोमिन वो है जो तंग दस्ती में भी अल्लाह को याद करता है और खुशहाली में भी अल्लाह को याद करता है। तंग दस्ती में भी अल्लाह के राह में खर्च करता है और खुशहाली में भी अल्लाह के राह में देता है। मोमिन वो है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर कभी ये बात फरमाई थी कि ऐ लोगों, तुम अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तुम्हारे बुरे दिनों में याद रखेगा। आज हमारा मामला क्या है? हमारे यहाँ खुशहाली है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, अल्लाह को भूल बैठा है आदमी। सारी नेमतें, सारी दौलतें, सब कुछ है उसके पास, अल्लाह को भूल बैठा। जैसे ही मुसीबत आई, परेशानी आई, अल्लाह के दरबार में आ गया। हमारा मामला उल्टा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखो, बुरे दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें याद रखेगा। उसके बाद वल काज़िमीन अल गैज़, मोमिन वो है जो गुस्से को पी जाता है, गुस्सा नहीं करता है मोमिन। वल आफ़ीना अनिन नास, और माफ कर देता है। ये चीजें अपने अंदर ढूंढो। आज क्या मामला है? लड़ाई झगड़े होते हैं, किस लिए होते हैं? गुस्से पर काबू नहीं है, जज्बात पर काबू नहीं है। गुस्से को पी जाओ, असली पहलवान वही है। वल आफ़ीना अनिन नास, रब बनने की कोशिश मत करो, खुदा बनने की कोशिश मत करो, कभी कोई मामला अल्लाह पर भी छोड़ दिया करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम। मोमिन वो है, मोमिन कौन है? जो गलती करने के बाद उस पर जमे नहीं रहता है, बल्कि वो अल्लाह के रब्बुल आलमीन के दरबार में आता है और अल्लाह से माफी मांगता है। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि लोगों, मैं नहीं माफ करूंगा तो तुम्हें माफ करने वाला कौन है? दो रास्ता है गलती करने के बाद, एक इब्लीस का रास्ता है, एक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता। इब्लीस ने गलती की,
اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دو راستے ہیں، غلطی کرنے کے بعد ان دونوں راستوں کو آدمی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ بتاؤ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے؟ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کی یاد دلاتے ہوئے موت کا تذکرہ کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میں نیکی کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، جب پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، جب پوری کائنات گناہوں کے پیچھے بھاگتی ہے میں اپنے دامن کو بچاتا ہوں۔ میرے ان نیکیوں کا بدلہ کب ملے گا؟ میں گناہ کرتا ہوں، میرے اندر برائیاں موجود ہیں، میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، مجھے ان گناہوں کی سزا کب دی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہارے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تم کامیاب آدمی کسی کو بھی سمجھتے ہو، لیکن سن لو کامیاب آدمی وہی ہے اور وہی ہوگا جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اے لوگوں، اگر دولت کامیابی کا ذریعہ ہوتی تو قارون کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن میں کرتا، اگر عہدہ اور منصب کامیابی کا ذریعہ ہوتا تو فرعون سے بڑا بادشاہ کون ہے دنیا کے اندر؟ آج عبرت اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگو اس دنیا کے چکر میں تم پڑے ہو، یہ دنیا، یہ تجارت، یہ مال، یہ کھیت، اس کے پیچھے پڑے ہو، بڑی دھوکے باز ہے، بڑی بے وفا ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا، اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لو۔ میرے بھائیو باتیں بہت ساری ہیں مگر لمبی چوڑی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔